جنید اقبال صاحب جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پرکار عشق ٹھہرے، مرکز ٹھہرے اور ایمان کی روح اور جان ٹھہرے، تو ہر صاحب ایمان جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کسی بھی چیز سے محبت نہ کرے اس کے ایمان میں خلل ہے۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ جن کا مطالعہ گہرا، جنہوں نے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آشکار کیا کہ اس انداز میں اس خطے میں شاید ہی کسی کو یہ شرف مل سکے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل میں ایک پھول جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، فرماتے تھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تو ان کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ از ولائے دودھ مانش زندہ ام، از ولائے دودھ مانش زندہ ام، در جہاں مثل گوہر تابندہ ام۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں اگر کائنات کے اندر جگمگ کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آقا علیہ السلام کے خاندان سے محبت ہے۔ اللہ، یعنی آپ نے ساری ترقیوں کو وہاں رخ دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ نرگسی ہم وارفتہ نظارہ ہم، در خیاب آنش چبو آوارہ ہم، میں تو اسی باغ کی ایک بکھری ہوئی خوشبو ہوں، میرے اندر جو کچھ ہے۔ پھر وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آن یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو تمام امتوں میں بہتر ہے، جسے قرآن نے خیر الامت قرار دیا، اس کے شیرازے کو بکھرنے سے روکنے کے لیے اس شبستان حرم میں کوئی شمع جلی تو وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ علامہ کہتے ہیں کہ تا نشیند آتش پیکارو کی، پشت پا زد بر سرے تاج و نگین۔ فرماتے ہیں کہ تا نشیند آتش پیکارو کی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ گلے سرسبد ہیں کہ آپ نے جب دیکھا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکھر رہی ہے، ان کے اندر آپس میں کینہ پیدا ہو رہا ہے، دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ پشت پا زد بر سر تاج، آپ نے تخت و تاج پر پاؤں مار دیا، ٹھوکر مار دی کہ امت جڑ جائے، تخت کو پیچھے پھینکو، اقتدار نہیں چاہیے، امت کی وحدت چاہیے۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے اس عمل کو اقبال نے اس طرح خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی۔ فرماتے ہیں کہ محمد گل است و علی روئے گل، شد فاطمہ درمیان بوئے گل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھول ہیں اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس پھول کا ظاہر ہیں، اور اس پھول کی خوشبو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چوں اترش برآمد حسین و حسن، معطر ازاں شد زمین و زمن۔ یہ زمین و زمن معطر کیسے ہوئے؟ ایسے ہی ہے کہ جب دنیا میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے، سبحان اللہ، تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ صرف پشت پر سوار کیا، بلکہ آپ کو سونگ کر جنت کا پھول قرار دے کر، جنت کے جوانوں کا سردار دے کر، تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے علامہ اقبال، میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ علامہ اقبال نے اس حقیقت کو سامنے رکھا ہے کہ مرکز ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے، سیدنا صدیق اکبر ہوں رضی اللہ عنہ یا انصار مدینہ ہوں، مقام جورانہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت ان کے سامنے رکھی، اس کی بنا پر جس آدمی کے دل میں ذرا بھی ایمان کی حرارت ہے، وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کے اس مقام پر آ جاتا ہے کہ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت۔ یہ مقام جو ہے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے امت کو بتایا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تین چیزوں کی اولاد کو تربیت دو، ان کو تعلیم دو، انہیں سکھاؤ، انہیں میری محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی تعلیم دو، ان کو قرآن سکھاؤ۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں علامہ اقبال علیہ رحمہ نے خانوادہ رسالت کے ساتھ نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کے ساتھ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ سیرت فرزند ہو از امہات، اللہ، سیرت فرزند ہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ سبحان
نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اہل بیت اطہار میں ان صاحبزادگان کی ماں کے طور پر جس انداز میں دیا ہے، یہ ہے در حقیقت کہ امت مسلمہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اس طرح جڑ جائے کہ ان کی اتباع کیے بغیر کشتی نوح میں سوار ہونا ناممکن ہے، اور جب سوار نہ ہوئے تو نجات کہاں سے ملے؟ بھائی سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا خوبصورت گفتگو۔ اب آئیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں لیے چلیں۔